اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. جو بندہ بیعت ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، اس کا اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رب سے تعلق. نمبر 2، مرید کا اپنے مرشد کامل سے تعلق، اپنے پیر کامل سے تعلق. اور نمبر 3، مرید کا اپنے پیر بھائیوں اور دوسرے مسلمان بھائیوں یا دوسرے معاشرے کے افراد کے ساتھ تعلق. یہ 3 طرح کے تعلقات جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، تو پھر ہر پل، ہر لمحہ اور ہر لحظہ ان تینوں طرح کے تعلقات کا خیال رکھے. اور یاد رکھے، ایک اچھا مرید معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے. ایک اچھا مرید معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے. لیکن آج کل مسلم معاشرے کے افراد میں تعلقات کی ان تینوں کیفیات جو میں نے پہلے عرض کی ہے، تعلقات کی ان تینوں کیفیات میں اس حد تک ضعف پیدا ہو چکا ہے کہ بے تعلقی، نفرت، حسد، بغض، کینہ نے انسان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا، انسان کی زندگی کو مشکل ترین بنا کے رکھ دیا. آئیے اب ہم ان تینوں جو کیفیات میں نے عرض کی ہیں ان پر الگ الگ بات کرتے ہیں. ان تینوں کیفیات پر پہلی، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کا ایک جسم ہے، ایک دماغ ہے اور ایک روح ہے. انسان کا ایک جسم، ایک دماغ اور ایک روح. پچھلی درس میں اس کی تفصیل نہیں عرض کی تھی، اب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں. جس طرح جسم کی تربیت و تقویت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دماغ کی تربیت و تقویت کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہے. حضرات گرامی، اور اسی طرح روح کی تربیت و تقویت بھی ضروری ہے. یعنی یہ 3 چیزیں ہو گئی، جسم ہو گیا، دماغ ہو گیا، روح ہو گئی. تینوں کی تربیت و تقویت کے لیے لازمی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. جس طرح کہ جسم کی تربیت و تقویت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ جسم تندرست اور توانا رہے. کہیں اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر علاج معالجہ کراتے ہیں اور جناب اپنا حکیم و طبیبوں سے علاج معالجہ کراتے ہیں تاکہ جسم تندرست اور توانا رہے. اسی طرح فرمایا کہ دماغ کی تربیت و تقویت کے لیے کیا ہے؟ دماغ بھی بیمار ہوتا ہے اور دماغ کی نشو و نما کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے فرمایا کہ جس طرح جسم کی تربیت و تقویت کے لیے معالجین کون ہیں؟ ڈاکٹر، حکیم اور اطباء، طبیب، یہ انسانی جسم کے معالج ہیں. اسی طرح دماغ کے معالجین جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اساتذہ اور معلمین اور ٹیچر. اساتذہ، معلمین اور ٹیچر. فرمایا کہ دماغ کی تربیت و تقویت کے لیے اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ ہم اساتذہ کے پاس جاتے ہیں. بچوں کو آپ سکول میں بھیجتے ہیں، درسگاہ میں بھیجتے ہیں، کسی اور جگہ پہ بھیجتے ہیں. ایسے فارغ ہو کے کر لینا. تربیت و تقویت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اساتذہ، معلمین اور ٹیچر سکول میں بھیجتے ہیں، درس میں بھیجتے ہیں. اسی طرح جب سکول سے بچے آتے ہیں پھر آپ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تاکہ معاشرے کا آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ، آپ کی اولاد جو ہے معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہو سکے، دماغ کی نشو و نما ہو سکے اور وہ آگے بڑھے. اسی طرح فرمایا کہ وہ صحت مند رہے. مگر اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں جان، شے لطیف، جسے جان کہتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اس کی تربیت و پرداخت کے لیے کوئی توجہ نہیں کرتے، جس کو دوسری زبان میں روح کہہ لیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ روح کہیں. تو اس کے لیے اکثر لوگ ہم میں سے کچھ نہیں کرتے.
اور آج کے دور میں تو 95 یا 99% لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح جسم اور دماغ کو تربیت و تقویت اور نگہداشت کی ضرورت ہے، دماغ اور جسم کو نگہداشت کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی بالیدگی کے لیے، روح کی صحت مندی کے لیے اور روح کی جناب اپنا نشو و نما کے لیے کہیں جسم سے زیادہ اور کہیں دماغ سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نشو و نما کے لیے آپ کوشش کریں. فرمایا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، دماغ بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. اب دیکھیں امراض جسمانیہ، امراض دماغیہ اور امراض روحانیہ، امراض جسمانیہ، امراض دماغیہ اور امراض روحانیہ، تینوں کی نوعیتیں مختلف قسم کی ہیں، تینوں کی نوعیتیں مختلف قسم کی ہیں اور اسی طرح ان کے طریقہ علاج بھی مختلف ہے. تینوں کی اگر نوعیتیں مختلف ہیں تو ان کے طریقہ علاج بھی مختلف ہیں اور پھر ان کے معالجین بھی مختلف ہیں، تینوں کے معالج بھی مختلف ہیں. فرمایا کہ اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو علم ہوگا کہ بیماریاں بہت کم ہوتی تھیں پہلے کے دور میں، پرانے دور میں بیماریاں بہت کم ہوتی تھی، لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے. جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک یہودی طبیب جو ہے، حکیم جو ہے وہ بھی آ گیا. ایک یہودی طبیب اور حکیم وہ بھی آ گیا. اس نے بھی اپنی دکان کھول لی. اب اس نے دکان کھولی، دوائیاں شوئیاں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، بندہ کوئی اس کے پاس آ رہا، بندہ کوئی نہیں آ رہا. اب آئے تو بھائی کوئی تھا بھائی پاس، جب کوئی بیمار ہو، اب کوئی بیمار ہو ہی رہا تو آئے گا کیسے. کچھ عرصہ گزرا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکایت کے طور پر عرض کی کہ جناب میں یہودی ہوں، اس لیے مسلمان میرے پاس نہیں آتے. آپ سنا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں حکیم ہوں جناب، اتنے مہینے سے یہاں مدینہ منورہ میں میں نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی بندہ علاج کے لیے آتا ہی نہیں ہے. میرے آقا کا جواب سنیے. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو میں نے مسلمانوں کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھوک لگے اس وقت کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، بھوک باقی رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. اس لیے وہ میری اس بات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو تمہارے پاس آئے نا، منع کسی کو نہیں کیا، نہ کوئی ایسی بات ہے. پر میں کوئی بیمار کو مریض ہو تو تمہارے پاس آئے. اللہ اکبر. تو اس نے اس جناب حضور نے فرمایا میں نے ان کو جو نسخہ بتایا ہوا ہے، جو نسخہ میں نے ان کو بتایا ہے، یہ اس پر عمل کرتے ہیں اور بیمار نہیں ہوتے. تو حضور نے جب یہ بتایا، اس نے پھر جو ہے نا جی وہاں سے اپنا بستر بوریا لپیٹا اور وہاں سے چلا گیا اور دکان بند کر دی. آج کے دور میں اگر آپ کو کہیں اتفاق ہو جائے ہسپتال میں جانے کی، تو یہاں تک اگر مجھے اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہوتا، پاکستان میں اکثر زیادہ کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مریض ہو گئے. اللہ اللہ. اور ہسپتال بھرے ہوئے، کسی ہسپتال میں آپ چلے جائیں بھرے ہوئے. لاہور میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں، کسی ہسپتال میں چلے جائیں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ سارے مریض وہاں ہو گئے ہیں، سارے لوگ ہی بیمار ہو گئے اور سارے یہاں آ گئے. لیکن یاد رکھیں کہ ہر ایک معالج جو ہے اس کا طریقہ علاج مختلف ہے. ڈاکٹر اور حکیم اور اطباء امراض جسمانیہ کے معالج ہیں، اسی طرح اساتذہ معلمین ٹیچر جو ہیں وہ امراض دماغیہ کے معالج ہیں، اور اسی طرح جو امراض روحانیہ ہیں اس کے معالج فرمایا کہ اس کے معالج اہل اللہ ہیں. اس کے معالج کون ہیں؟ اللہ کے بندے جو ہیں، مقبولان بارگاہ جو ہیں، محبوب مجتبیٰ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، وہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں. اب آپ کو علم ہو گیا کہ کس مرض کا علاج کہاں سے ہوتا ہے.
اتنا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ جسم کے بھی معالج کون ہیں, دماغ کے معالج کون ہیں, اور روح کے معالج کون ہیں. فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اب سوچنا ہے کہ علاج حکیم سے کروایا جائے, طبیب سے کروایا جائے, ڈاکٹر سے کروایا جائے. اب اگر کوئی پیسے والا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر, وہ کیونکہ کہیں چھوٹے اسپتال میں چلا گیا, وہاں اچھا بھی ڈاکٹر ہوگا تو برازیل والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کمال ہو گیا شریف پنجاب. اب وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں بہت سے اتفاق ہوتا رہتا نا. ابھی پچھلے دن ہمارے ایک بندے کی بات ہے جناب, وہ ان کا ٹھیک علاج ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کیا نہیں جناب ہے تو ہو نہیں سکتا نا, ہم نے تو فلانے اسپتال لے کے جانا ہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے نہ لے کے جائیں, وہ دوسرا ہو سکتا ہے, لوگ کی کہیں گے کہ ہوتے ہی پاس جناب. تو پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے اسپتال میں جہاں زیادہ پیسے خرچ ہوں, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, پیسے کو بھی دکھانا ہوتا ہے, تو پھر ان کی سوچ ہوتی ہے کہ بڑے سے اسپتال سے علاج کروایا جائے. اور جو غریب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کسی حکیم اور طبیب سے ہی دوائی لے کے کام چلا لوں گا. اسی طرح بچے کو پڑھانے کے سلسلہ میں اور اس کی تعلیم و تربیت کا جب وقت آتا ہے تو پھر والدین بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں تو ماحول ذرا اور ہے, برطانیہ اور یورپ کا ماحول ذرا مختلف ہے. یہاں چونکہ میاں بیوی دونوں جو ہے اس کے پہیے ہوتے ہیں, دونوں مشترکہ طور پہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. اور 99% والدین جو ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے, سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیندار نہیں بنانا ہے, اس کو جناب اپنا سائنسدان بنانا ہے, اس کو سی اے کروانا ہے, اس کو ایم اے کروانا ہے, اس کو بی اے کروانا ہے, اس کو فلاں ڈگری لے کے دینی ہے. اچھا وہ سوچ کیوں ان کی ہوتی ہے؟ وہ سوچ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی اگر یہ کوئی اس کو دیندار بنایا, کو مولوی بنایا, تو یہ تو بھوکا مرے گا, ہم بھی بھوکے مریں گے. اب اس کو کوئی سی اے شی اے کروائیں گے, کوئی جناب بی اے کروائیں گے, کوئی ڈگری دلوائیں گے, کوئی جناب اپنا فلاں پڑھے گا, فلاں کرے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, تو کل کو پیسے کمائے گا, جناب ہماری زندگی بھی اچھی طرح سے گزرے گی, ہماری زندگی بھی. اب اگر سوچیں آپ ذرا گہرائی سے جا کے دیکھیں تو وہ باپ جو ہے اس کی آدھی سے زیادہ زندگی اپنی اولاد کی تربیت اور پرداخت اس کے پڑھانے میں بالکل ٹھیک, آدھی سے زیادہ زندگی اس کی گزر جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ 60 سال زندگی ہے تو 40-45 سال تو اس کے جناب اپنی اولاد کی تربیت میں گزر گئے. باقی تھوڑے سے بچے جناب وہ بھی پھر کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ گزار لیتا ہے. بہرحال فرمایا کہ جو والدین کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو گریجویٹ کروائیں گے, کیونکہ اگر اس کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور روپے پیسے کی ریل پیر ہوگی اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرے گی. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دنیا کا علم پڑھے گا تو دنیا دار بنے گا. انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ اگر اس کو دنیا کا علم پڑھائیں گے تو کیا بنے گا, دنیا دار بنے گا, اور اگر دین کا علم پڑھے گا تو پھر کیا بنے گا, دین دار بنے گا. لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے, دین دار ہونے کی فکر نہیں ہے. ان کو یہی ہے جناب کہ یہ دنیا دار بنے اور یہ بڑا آدمی بنے. اب دیکھنے میں کہ جو لوگ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بناتے, دنیا دار بناتے ہیں, ان کی اولاد کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو وہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکے, وہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکے. یا اگر شریک ہو بھی تو پھر صورت یہ بنتی ہے, جو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا. مائی کے جو بیٹے تھے ان میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا, جنازہ جا رہا ہے تو سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ فوراً بھاگ کے گیا اور جا کے وہ پہلیوں میں اس نے پیشاب کیا, پیشاب کر کے نالا باندھتا ہوا نا بھاگتا ہوا آ کے پھر جنازے میں شریک ہو گیا اور آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. پھر یہ صورت ہوتی ہے, پھر یہ حالت ہوتی ہے جناب. ایک بندے کا اتفاق ہوا قبرستان میں جانے کا, جناب دیکھا تو ایک اپنے والدین کی قبر پہ بیٹھا ہوا. ہاں بھائی کیا بات ہے, کیوں؟ بس جی میں اپنے والدین کی
بھائی کو پڑھ پڑھا کے بخشا ہے بھائی وہ کیا ہوتا ہے بھائی کو قرآن کوئی دین کوئی جناب سورت کوئی درود کوئی نہیں جی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے ہاں جی تسی پڑھ کے بخش دو بھائی ہم تو پڑھ کے بخش دیں گے لیکن تجھے جس ماں باپ نے ساری زندگی اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پڑھایا اور سارا پیسہ تم پہ خرچ کیا اپنا پیٹ کاٹتے رہے تمہیں پڑھائے ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی اتنی عقل نہ آئی کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کا علم تو پڑھا رہے ہیں ان ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہاں تک بتایا کہ کھانا کیسے کھانا ہے جوتے کے تسمے کیسے بند کرنے ہیں اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے یہ جناب ٹائی کیسے لگانی ہے یہ آگے کپڑا کیسے رکھنا ہے یہ ساری چیزیں بتا دی لیکن دین کا کوئی سبق نہ بتایا دین کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا اللہ اکبر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد کو دنیا کا علم پڑھاتے ہیں دنیا کا علم پڑھاتے ہیں وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پڑھنے جاتا ہے یہ سکول میں آپ بچے آپ بھیجتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو آپ کے بچے کا بستہ کہاں ہوتا ہے آج کل جو بستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پیچھے لٹکایا ہوتا ہے کتابیں اس میں ہوتی ہیں بستہ اب سب ایسی ہے نا بستہ پیچھے ہوتا ہے اور کتابیں اس میں ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا علم جو پڑھ رہے ہیں اس کا سارا علم کا تعلق پشت ہے اور وہ پشت پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں اور وہ علم جو اس نے پڑھا وہ دنیا تک گیا وہ دنیا میں سے جب جائے گا تو دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا دنیا میں ہی چھوڑ کر جس نے دین کا علم اپنی اولاد کو پڑھایا دین کا سبق بتایا مدرسے میں بھیجا کسی اللہ کے بندے کے پاس بھیجا کسی دینی درسگاہ میں بھیجا تو وہ بچہ قرآن پاک کہاں اٹھا کے لے کے جاتا ہے سب کہاں لگا کے لے کے جاتا ہے سینے سے لگا کے لے کے جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو دین کا علم پڑھا اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا اور دنیا سے جائے گا تو سینے میں ساتھ لے کے جائے گا اللہ سینے میں ساتھ لے کے جائے گا اللہ اکبر تو وہ جو سینے میں ساتھ لے کے جائے گا وہ اس کو بھی قبر و حشر میں ساتھ بھی لے کے جائے گا اور قبر و حشر میں اس کو نفع دے گا اور دین و دنیا میں اس کو نفع دے گا جو دین کا علم ہے اس کو دین و دنیا میں نفع دے گا اور جو صرف دنیا کا علم ہے وہ اس کو صرف دنیا میں نفع دے گا آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا اور یاد رکھیں آج کا دور ایسا آ گیا ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم آج کے دور میں نفسہ نفسی کا عالم ہے اور لوٹ کسوٹ کا عالم ہے آج کے دور کا انسان خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دنیا سے مانگنے اور دنیا سے لینے کا فن سکھاتے آج کے دور کا انسان ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا سے لینے اور دنیا سے مانگنے کا فن سکھاتے ہیں اللہ سے مانگنے کا اور اپنے رب سے لینے کا فن کوئی نہیں سکھاتا اپنے رب سے لینے کا اور اپنے رب سے مانگنے کا فن کوئی نہیں سکھاتا کیا کہنے یہ MBA CA اور ماسٹر ڈگریاں بزنس ڈگریاں یہ مال لینے کا فن سکھاتے ہیں کہ بھائی بزنس ڈگری کرو گے CA کرو گے اکاؤنٹنٹ بنو گے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو گے اور جناب انجینئرنگ کرو گے ڈاکٹریٹ کرو گے ڈاکٹر بنو گے اتنی تنخواہ ہوگی اتنا پیسے آئیں گے اتنا کچھ ہوگا جناب تو میں کہ یہ ساری ڈگریاں اس نے سکھائی لیکن یہ دنیا سے لینے کا فن سکھایا رب سے لینے کا فن نہیں سکھایا اب آج کے دور میں دیکھیں آپ تو یہ ڈگری جو نیچے کی تعلیم کو کے علاوہ یہ اوپر کی جو تعلیم ہے ڈگری شگری والی یہ 5-6 سال تو لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس میں پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے آپ کو یعنی آپ نے اگر کوئی چیز کی ہے تو ڈاکٹر بنے ہیں تو فوری طور پہ جا کے ڈاکٹر تو نہیں لگا دیں گے آپ کو پہلے وہ آپ کو اس میں تربیت دیں گے تو وہ 1-2 سال اس میں لگ گئی جناب پھر اس کے بعد یعنی 7-8 سال کے بعد جو ہے وہ آپ جا کے اس پریکٹیکل زندگی میں جو ہے وہ آپ آئیں گے تو آپ کی آدھی زندگی سیکھتے سیکھتے گزر جاتی ہے اور آدھی زندگی کے بعد جب انسان سیکھتا ہے
ادھر موت کے سائے جو ہے وہ گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، موت کے سائے ڈلنے لگتے ہیں، گہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی فکر چھوڑ کر اپنی اولاد کی فکر جو ہے وہ ستانا شروع ہو جاتی ہے، اولاد کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی اولاد کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اب پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر ڈگری کرنے والا حلال پر ہی کرے، یعنی سی اے کرنے والا، ڈاکٹر بننے والا، انجینئر بننے والا حلال ہی کمائے، نہیں، 90 بلکہ 95% جو ہے ان کو حرام سے واسطہ پڑے گا۔ اور پاکستان کی مثال تو آپ کے سامنے ایک پجنا، پاکستان کی مثال آپ کے، رشوت جو ہے اس قدر رچ بس گئی ہے وہاں کے لوگوں کی جناب رگو ریشے میں اور سرایت کر چکی ہے کہ اب اس کا نکلنا بڑا ممکن اور محال ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 90 بلکہ 95% جو ہے ان کا واسطہ حرام سے پڑتا ہے، اور بہت کم ہے جو حلال والے ہیں، بہت کم ہے ان میں سے جو حلال والے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ انسان نے ساری زندگی گزار دی دنیا میں لینے کا فن سیکھتے سیکھتے، دنیا میں لینے کا، پیسے کمانے کا، اور جناب اپنا دولت کمانے کا فن سیکھتے سیکھتے اس نے ساری زندگی گزار دی، مگر جو اصل ذات دینے والی ہے، سبحان اللہ، جو اصل ذات ہے سبحان اللہ، دینے والی ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، اور اس سے لینے، اس سے مانگنے کا فن نہ اس نے سیکھا نہ کسی نے سکھایا۔ اللہ، کیونکہ بچے کی تربیت تو آخر کار والدین نے کرنی ہوتی ہے، اور انہوں نے جو اس کو سکھانا ہے اس نے وہی سیکھنا ہے۔ اور آج کل اکثر والدین اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دنیا سے لینے اور مانگنے کا فن جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے لینے اور مانگنے کا فن نہیں سکھاتے۔ اور فرمایا کہ جب بیٹا جب بھی مانگتا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، اگر اس کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹے جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ اصل دینے والی ذات جو ہے وہ اسی کی ہے۔ پتر کو ٹیشو ہے کہ دے دے رہا پتر، اور اصل مشکل کشا اور حاجت روا اسی کی ذات ہے، وہی مشکلیں حل کرنے والی ذات ہے، اور وہی ضرورتیں پورے کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ سبب نہیں، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہو، سبب کو تلاش نہ کریں، سبب کو تلاش نہ کریں، مسبب الاسباب کی تلاش کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، رب سے مانگنے میں ایم بی اے کریں، سی اے کریں، ایسی کوئی بھی ڈگری کریں جس سے اللہ کے خزانوں سے لینے کا ڈنگ آ جائے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ڈنگ آ جائے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی میرا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہے، صلح عالم کے خزانے میں اور قبلہ عالم کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں، تو اس نسبت سے میرا ہاتھ بھی اللہ کے خزانوں میں۔ اس لیے جب اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے اور اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ جائے پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز، دنیا کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ایک بزرگ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی اولاد اور نسلوں کو وصیت کی، اپنی اولاد کو بٹھایا اور ان کو وصیت کی کہ خیال کرنا میرے بعد تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں ایک نسخہ اور ایک سبق دے کے جا رہا ہوں۔ بچوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے جب بھی پریشانی ہو، تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو سورہ واقعہ پڑھ لینا، سبحان اللہ، سورہ واقعہ پڑھ لینا، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی، تمہارے فاقے ختم ہو جائیں گے، تمہارے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ ایک درویش کا آخری وقت آ گیا، دنیا سے جانے لگے تو ان کے وارث جو ہے وہ رونے لگے، درویش تھے، فقیر تھے، اللہ کے بندے تھے، جب ان کا آخری وقت آ گیا تو ان کے وارث جو ہے وہ جمع ہو گئے اور رونے لگے کہ اب کھائیں گے کہاں سے، لیں گے کہاں سے، ملے گا کہاں سے،
آئے گا کہاں سے, کیا ہوگا. درویش فرمانے لگے کہ بھائی یاد رکھو سبب جا رہا ہے, مسبب الاسباب جو ہے وہ بھی ہے, صرف سبب جا رہا ہے, مسبب الاسباب ہے, اس لیے تم سبب کو چھوڑو اور مسبب الاسباب کو تلاش کرو. کیا بات, مسبب الاسباب فرمایا کہ میں تو مر رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, مگر مسبب الاسباب زندہ حی اور قیوم ہے, اس کو موت نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کو اونگ تک نہیں. اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, مرنا تو دور کی بات ہے, اس کو اونگ تک نہیں, نیند تک نہیں. فرمایا کہ اس سے مانگنا, اور فرمایا کہ پھر وہ تمہیں کسی اور کے بھروسے پہ نہیں چھوڑے گا. جب تم سب سے بھروسہ ختم کر کے, سب سے تعلق ختم کر کے, سب سے الگ ہو کر اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے, رب سے رشتہ جوڑ لو گے, رب سے ناطہ مضبوط کر لو گے, فرمایا کہ پھر کسی اور کی طرف تمہیں دیکھنا کیا کہنے نہیں پڑے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر بن عبدالعزیز نام تو آپ نے سنا ہوا ہے, ان کے 11 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے, اور انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ سے لینے کا فن سکھایا, سبحان اللہ, رب سے مانگنے کا فن سکھایا, اور جناب کیا بات, اللہ سے لینے کی ڈگریاں جو ہے وہ کروائیں. جو اب میں نے بتایا نا کہ سی اے اور ایم اے اور بی اے اور جناب فلاں اور فلاں اور ڈاکٹریٹ, یہ ساری ڈگریاں جو ہیں انہوں نے دنیا سے لینے کی نہیں, رب سے لینے کی ڈگریاں ان کو کروائیں اور رب سے لینے کا فن سکھایا. اور دوسری طرف ایک بادشاہ ہے حشام بن عبد الملک. بادشاہ کون ہے؟ حشام بن عبد الملک. اس نے اپنے بیٹوں کو دنیا کی ڈگریاں دلائیں, دنیا سے لینے کا فن سکھایا, اور دنیا سے لینے کا طریقہ بتایا. تاریخ جو ہے کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, تاریخ معاف نہیں کرتی. تاریخ نے بتایا کہ سارے بادشاہوں کے بیٹے فقیر ہو گئے. اللہ, تاریخ نے بتایا کہ سب کے بیٹے فقیر ہو گئے, غریب ہو گئے, اور قدرت کا برکت والا نظام جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. قدرت کا برکت والا نظام ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور حضرت عبدالعزیز, عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تونگر ہو گئے, مالدار ہو گئے, اور ان میں سے بعض بیٹے ایسے ہیں جو گورنر کے عہدے تک فائز ہوئے, گورنر کے عہدے تک فائز ہوئے. اور بادشاہوں نے بلا کر زبردستی ان کو بلا کر ان عہدوں پر فائز کیا, اور کہا کہ تمہارے علاوہ ان عہدوں کے اہل کوئی بھی نہیں ہے, تمہارے علاوہ ان عہدوں کے اہل کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ تم امین ہو, تم امین ہو, تم دیانتدار ہو, اس وجہ سے ان بڑے عہدوں پر تمہارے سوا اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اللہ اکبر. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ امراض دماغیہ, امراض روحانیہ اور امراض جسمانیہ کے معالج ہیں, مختلف معالج ہیں. فرمایا کہ اسی طرح جو امراض روحانیہ کے جو معالجین ہیں وہ حضرات اہل اللہ, وہ حضرات قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے دلوں کو صاف کرتے ہیں, دلوں کو, پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, پھر کتاب کی, اور اس کے بعد حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں, اس کے بعد حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں, اور پھر راز کھولتے ہیں, پھر راز کھولتے ہیں. یاد رکھیں جب تک زمین تیار نہ کی جائے, یہ پاکستان میں آپ نے دیکھا نا کہ جو زمیندار ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یعنی پہلے گندم بیجی, اب دوسری فصل بیجنی ہے تو گندم کے جو پودے ہیں ان کو طلب کریں گے, یا اگر جناب اپنا وہ جو کیا کہتے ہیں چاول کی گندم جو ہے اپنا چاول جو ہے وہ بوتے ہیں تو چاول کی نیچے سے صفائی کریں گے, وہ سارے اکھاڑ کے اس کو پھینکیں گے, نکالیں گے,
پھر زمین میں ہل چلائیں گے اور ان کو پاس اچھی طرح سے صاف کریں گے، پھر اور زمین میں ہل چلائیں گے، اور جتنا اچھی طریقے سے زمین کو تیار کریں گے اتنا ہی پھل اچھا ہوگا، اتنا ہی پھل ہے۔ میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب، سبحان پہلے تو خیر آپ حضرت شمس الملت جب گدی نشین تھے پیر سید نور حسین شاہ صاحب، تو اس دور میں حضرت جوہر ملت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب نے اپنے کنویں کا نظام سنبھالا اور وہاں جو فصل کا نظام جو ہے وہ سنبھالا، اور جتنی دیر آپ رہے ہر سال آپ فرسٹ انعام لیتے۔ اس دور میں لاہور میں ایک وہ میلہ کہہ لیں یا ایک مطلب ان کا وہ ہر سال لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں ایک ہوتا تھا، اور اس میں پھر جناب دور دور سے لوگ یہاں، جیسے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ذمہ دار ہیں وہ پھر ان کے جو زیادہ فصل ہوتی ہے، یا وہ پچھلے سال آپ نے ٹی وی پہ دیکھ رہے ایک بڑا بہت بڑا وہ پیٹھا کدو جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اس کو پہلا انعام ملا۔ اسی طرح پیر صاحب نے اس دور میں پہلا انعام لیتے تھے فصل میں کہ ایک کلے سے اتنی زیادہ فصل، سبحان اور جو سٹہ ہے وہ بھی اتنا بڑا کہ دوسرے کسی کا اور سٹہ اتنا بڑا، اور آپ ہمیشہ دیسی قلم جو ہے وہی بیچتے تھے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، تو عرض کر رہا تھا کہ وہ فرمایا کہ بیج اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی پودا پنپ سکتا ہے جب تک اس کی فصل کو، اس کی زمین کو اچھی طرح طریقے سے تیار نہ کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تک جسم کی بیماریاں دور نہ کی جائیں، رفع نہ کی جائیں، اور کوئی غذا اس وقت تک بدن کو لگ نہیں سکتی۔ بندہ بیمار ہو تو آپ کتنی بھی اس کو دوائیں دیں، روٹی دیں، کھانا دیں، اس کو دل ہی نہیں کرتا، روٹی لگتی نہیں ہے، وہ اس کو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ روٹی کھائے۔ تو فرمایا کہ جب تک بیماریاں جو ہے وہ دور نہ کی جائیں اور جسم صحت اور تندرست اور توانا نہ ہو، اس وقت تک غذا بدن کو لگتی نہیں۔ یہی فرمایا کہ روح کا حال ہے، یہی روح کا حال ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کی بیماریاں جب تک دور نہ کی جائیں وہ خود بخود بلندی کی طرف جا نہیں سکتی، بلندی کی طرف جا نہیں سکتی۔ اب قرآن کریم نے مختلف مقامات پر روح کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں بالکل اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر روح کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا۔ پہلی فرمایا کہ بعض ایسی روحیں ہیں، بعض ایسی جو ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہیں، برائی کی طرف جاتی ہیں اور بدی کی راہ اختیار کرتی ہیں، پستی کی طرف۔ اب آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ ہر انسان کہاں فٹ ہو رہا ہے، ہر انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے، تو آپ نے خود دیکھ لینا کہ آپ کہاں فٹ ہیں، اور پھر آپ کو اپنی روح کی ترقی کے لیے، اس کی منازل کے لیے آگے کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض ایسی روح ہیں جو ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہیں اور بدی کو اختیار کرتی ہیں اور برائی کرتی ہیں، اور نیکی کی راہ ان کو کبھی سوچتی نہیں، نیکی کی راہ کبھی سوچتی نہیں، اور کبھی نیکی کی راہ سوچ بھی جائے، نیکی اگر کر بھی لیں تو پھر ان کا دل جو ہے واپس برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی لگے رہتے ہیں، برائیوں میں ہی، اتنے میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کیفیت کو، روح کی ایسی کیفیت کو نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے، نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسی روحیں ہیں کہ پستی کی طرف جاتی ہیں، بدی اختیار کرتی ہیں، برائی کا راستہ اختیار کرتی ہیں، مگر پھر ان کو کوئی ہدایت ہوتی ہے یا ان کو کوئی بتاتا ہے یا وہ کسی سے جناب سیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کو ندامت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے اور نیکی کی راہ اختیار کرتی ہے، نیکی کی طرف آ جاتی ہے، اور ان سے پھر اگر دوبارہ برائیاں سرزد ہو جائیں، دوبارہ کیونکہ انسان ہے نا، اگر تو برائی دوبارہ سرزد ہو جاتی ہے،
تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ پھر ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے اس بات پر، ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے اور پشیمان ہوتے ہیں، وہ پشیمان ہوتے ہیں، اور یہ ندامت اور پریشانی جو ہے یہ توبہ بن کر ان کے دل کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ یہ ندامت، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ندامت۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان سے اگر غلطی ہوئی، انسان ہے، خطا کار ہے، شیطان ساتھ ہے، شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان کا کام ہی اس کو ورغلانا ہے، تو فرمایا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، برائی ہو جائے، بدکاری ہو جائے، تو وہ اس پہ اگر پشیمان ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، تو ندامت پہلی سیڑھی ہے توبہ کی۔ اللہ ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو پھر وہ ندامت اور وہ پشیمانی جو تمہاری ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس ندامت اور پشیمانی کے سبب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ نے کوئی ڈنڈورا پیٹنا ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے تعلق پیدا کریں، رب سے باتیں کیا کریں، رب سے گفتگو کیا کریں، اس کو پکارا کریں، دعائیوں میں اس کو یاد کیا کریں۔ کیا کہنے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا خالق و مالک وہی ہے۔ اللہ حضرت شرک پوری کا بابا شیر محمد صاحب شرک پوری، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی سنگی آپ کے پیچھے ہیں، مریدین جو ہیں وہ پیچھے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب واپس آئے نا، واپس آئے اپنے حجرے میں، گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی تسی جنہاں نال گلاں کردے سو پے، کدے نال گلاں کردے سو پے؟ اسی جناب دیکھا تسی کسے نال گلاں کردے سو پے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں جنوں سے کیوں باتیں کروں گا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ فرمایا کہ پھر جب انسان، بزرگ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہیں نا اللہ کی مخلوق ہیں اور آپ ساری اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح ماں کو اپنی اولاد پیاری ہے، ماں کو اپنی، پتہ ہے نا ہزارے پترا دیا پترا والے ہو نا، ماں کتنا پیار کر دیا اپنی اولاد میں، ذرا ساری تکلیف ہو جائے تو ماں فوراً جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ فرمایا جو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، تمہارا رب تم سے اس سے 70,000 گنا زیادہ۔ اللہ بے شک۔ فرمایا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو کیا کرو؟ رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، ندامت پشیمانی، اور ندامت اور پشیمانی جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں یا اللہ پاک یہ چاہتا نہیں تھا، میں ایسا کرنا نہیں تھا لیکن ہو گئی مجھ سے۔ اب فرمایا کہ پھر جب یہ کرو گے اللہ کی رحمت تمہارے سامنے حاضر ہوگی، اللہ کی رحمت تمہارے رب تمہارے قریب ہو کے سنے گا۔ دل کی، نفس کی، روح کی اس کیفیت کو لوامہ سے تعبیر کیا گیا۔ سبحان کیا؟ لوامہ۔ فرمایا کہ تیسری جو ہے، بعض روحیں ایسی ہیں جنہوں نے پستی دیکھی نہیں ہے، کبھی برائی کی نہیں ہے، کبھی برائی، یعنی بچپن سے ہی وہ نیکی کے راستے پہ، اچھائی کے راستے پہ جناب، اور انہوں نے کبھی پستی دیکھی نہیں ہے، برائی کی نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، انسان ہے نا، کبھی غلطی ہو بھی جائے تو برائی ہو بھی جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، تو پھر ان کو پشیمانی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو معاف کرتے ہیں تو ان کی روح پستی سے نکل کر بلندی کی طرف چلی جاتی ہے، پھر بس وہ بلندی کی طرف ہی جاتی ہے، پستی کی طرف آتی ہی نہیں ہے، پستی کی طرف آتی نہیں ہے، اور نیکیوں میں اور اچھائیوں میں ہی لگی رہتی ہے، اور ہر وقت وہ نیکیاں اور اچھائیاں ہی کرتی رہتی ہے۔ کبھی برائی کے متعلق اس نے سوچا تک بھی نہیں، اور ہمیشہ
ایسی روحیں نیکی کا راستہ اختیار کرتی ہیں اور ایسی کیفیت کو، یہ جو آخری میں بیان کیا ہے، ایسی کیفیت کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا، نفس مطمئنہ سے۔ اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو روح کی ان تمام کیفیات کا تعلق، روح کی یہ جو میں نے عرض کی ہے قرآن پاک نے جو بیان کیا مختلف مقامات پر، تو فرمایا کہ روح کی ان تمام کیفیات کا تعلق اور دار و مدار انسان کی تربیت اور صحبت پر ہے، انسان کی تربیت اور صحبت پر۔ یہ آپ نے الگ سے جا کے اس کی ایک ایک بات پر غور کرنا ہے۔ تربیت اور کس پر ہے؟ صحبت پر ہے۔ یاد رکھیں انسان صحبت سے بنتا ہے اور بگڑتا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں صحبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا کہ روح بھی ایک شے ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روح کی مختلف کیفیات ہیں اور وہ ایک حالت پر نہیں رہتی، وہ ایک حالت پر نہیں، اور اس کی کیفیات میں نشیب و فراق آتے رہتے ہیں، نشیب و فراق آتے رہتے ہیں، اور صحبت اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے، صحبت اپنا اثر۔ اس لیے ساتھی فرماتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کند، بے شک۔ صحبت سالے ترا سالے کند، اور صحبت تالے ترا تالے کند، یعنی اچھوں کی صحبت اگر تمہیں نصیب ہو جائے، اچھوں کی صحبت مل جائے تو تم اچھے بن جاؤ گے، تم اچھے بن جاؤ گے۔ اگر بروں کی صحبت تمہیں نصیب ہوگی تو تم برے بن جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ صحبت کا جو تعلق ہے، صحبت سے انسان بنتا ہے اور بگڑتا ہے، یہ آپ نے اکثر اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس لیے میں اکثر جو والدین شکایت لے کے آتے ہیں تو میں ان کو کہا کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کے پیچھے جایا کریں، سکول سے رابطہ کیا کریں، اور سکول والے سے پوچھا کریں کہ آپ کے بچے کے دوست قسم کے ہیں، بچے کے دوست قسم کے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس کے دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرپسند ہیں، شرارتی ہیں، تو پھر کوشش کریں اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی اور ٹیچرز کو بھی کہیں کہ ان سے ان کا تعلق جو ہے وہ ختم کروائیں، کیونکہ جب صحبت اچھی ہوگی، دوست اچھے ہوں گے تو انسان، اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، میں زیادہ تو نہیں، ایک آدھ عرض کر کے ان آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ایک انسان اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کے، اچھے صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کے کسی لوہار کی دکان پہ چلا جائے، لوہار سمجھتے ہیں نا، لوہار پاکستان میں پٹھی لائی ہوتی، تو اس سے جناب وہ پھر چلاتے ہیں، اس سے پھر لوہا گرم کرتے ہیں، پھر اس کو کوٹتے ہیں، پھر جناب اپنا لوہے کی مختلف چیزیں بنتی ہیں، داتری بنتی ہے، رمبا بنتا ہے، دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ اور میں اس لوہار کی دکان پہ وہ چلا جائے، کچھ نہ لے وہاں سے، کچھ نہ خریدے، کچھ بھی نہ کرے، تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سے آ جائے واپس، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے آیا ہے، دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہی بندہ اگر دوسرے دن صاف ستھرا اچھا اور خوبصورت لباس پہن کے، سفید کپڑے پہن کے، سفید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے نبی کو سفید زیادہ پسند ہے، اور کسی موقع پہ انشاءاللہ عزیز جب بات ہوگی نا تو اس پہ میں تفصیل سے پھر آپ کو بتاؤں گا تو سفید کپڑوں کی برکت کتنی ہے، سفید کپڑے پہننے سے کتنی برکت ہے۔ سفید کپڑے پہن کے کسی عطار کی دکان پہ چلا جائے گا، عطر والے کی دکان پہ، عطر نہیں لگائے گا، ویسے ہی بیٹھ کے آ جائے گا، ویسے ہی بیٹھ کے آ جائے گا، تو اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اچھا مطلب ختم کر گئی۔ اچھا چلو، بس وہ بیٹھ کے آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، ایسے ہے کہ نہیں بات، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی حاجی صاحب نے جھنڈی دکھا دی ہے۔ اب پروگرام آگے کافی لمبا تھا، لیکن چونکہ آپ وقت سے آئے بھی نہیں ہیں، میں تو میں اور حاجی صاحب ٹھیک 6:30 بجے یہاں تھے، 6:30 کا ٹائم تھا، ٹھیک 6:30 بجے ہم یہاں
آ چکے تھے، تو انشاءاللہ اسی مضمون کو کسی اور مقام پر میں آگے بڑھا کے عرض کروں گا، وہ پھر نیٹ پہ آپ اس کو دیکھ لینا۔ اصل میں جو آپ کو یہ تو تمہیدی باتیں تھی، یہ تمہید تھی۔ اصل میں جو لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہ تھا، اس کا خلاصہ کہ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں ہر انسان کے لیے مرشد کامل کی ضرورت جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آج کے دور میں 99% 2 نمبر کا پیر جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اب بڑا مشکل ہو گیا کہ کس طرح سے ان کا تخصیص کی جائے۔ اس بات کو میں نے تفصیل سے آپ کو بتانا تھا، لیکن انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پہ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اب جب کیونکہ پرسوں تو ویسے میں نے چلا جانا ہے، اگلا جو درس لاہور کا ہوگا یا کسی اور جگہ کا، تو اس درس میں پھر انشاءاللہ اس کو میں آگے لے کے چلوں گا اور یہیں سے بات آگے شروع کی جائے گی۔ پھر آپ نیٹ سے اس کو ترتیب دے لیں، پچھلے کو اگلے سے ملا لیں اور اگلے سے ملا کے پھر اس کو آپ سارے کو سن کے آپ ایک مطلب اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں آپ نے اپنے کمنٹ بھی دینے ہیں، مجھے بتانا بھی ہے اس میں کوئی کمی بیشی کوئی بات ہوئی تو اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔